دوستوں، آپ کے لیے جو میں سیریز لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے دی آئرن کڈ۔ پہلی ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پورے پلینٹ پر روبوٹ وار پھیل گئی تھی اور اس کا لیڈر ایک سائبورگ تھا۔ اس کا نام جنرل تھا۔ ان برے حالات میں آخری امید ایک انسانی واریر جس کا نام ایون تھا۔ اس کے ہاتھ میں مائٹی فسٹ تھا۔ اس نے جنرل کو ڈسٹرائے کر دیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد اور اس جنگ کی یادیں بھی لوگوں کے ذہنوں سے مٹ چکی تھیں، لیکن لیجنڈ آف ایون فسٹ دنیا میں کہیں موجود تھی۔ اب ہمیں پریزنٹ میں لایا جاتا ہے جہاں ایک ریڈ مین ایک باکس اٹھا کر بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا نام گیف ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کچھ روبوٹ سولجر ہوتے ہیں۔ وہ باکس چھین کر لے جانے والے ہوتے ہیں۔ گیف انہیں مار ڈالتا ہے۔ تبھی وہاں پر ایک روبوٹ آتی ہے۔ اس کا نام بلیک بیوٹی ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے بہت عرصے بعد ملے ہیں، جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں موجود نہیں ہے، کیوں نہ تم یہ باکس مجھے دے دو۔ پھر ان میں فائٹ ہوتی ہے۔ گیف انہیں ڈاج کر کے نکل جاتا ہے اور باکس کو زمین کے اندر ایک ٹنل کے ذریعے دھکیل دیتا ہے اور خود آگے چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں بھاگتے ہوئے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس نے مشین اٹھائی ہوتی ہے۔ لڑکے کے پیچھے گارڈ روبوٹ ہوتے ہیں۔ لڑکے کا نام مارٹی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک روبوٹ پیٹ جس کا نام بٹنز ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں بھاگتے ہوئے ایک برج پر پہنچتے ہیں جو کہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور اسی وقت روبوٹ گارڈ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر مارٹی بٹنز کو اٹھا کر دم پکڑ کر اسے دوسری طرف لگے ہوئے برج کی طرف پھینکتا ہے۔ بٹنز کے منہ سے پکڑ لیتا ہے اور مارٹی اس کی دم جو کہ اس کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے اسے لٹک کر برج کی دوسری طرف پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں بازار دکھایا جاتا ہے جہاں اینک والا آدمی ہوتا ہے جسے ہم بیٹ مین کہیں گے۔ وہ گراہک کے سامان کی کوالٹی کو لو بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر وہاں ٹرک آتا ہے، اس میں سے ایک آدمی اترتا ہے اور مارٹی بھاگتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے ڈیڈ کہہ کر پکارتا ہے اور مشین کے اس حصے کو بتاتا ہے کہ یہ ES-3000 ہے اور یہ 2174 ہے۔ اس کا ڈیڈ پوچھتا ہے کہ یہ اسے کہاں سے ملا۔ وہ سوچنے لگتا ہے۔ پھر ڈیڈ اسے کہتا ہے کہ وہ آئرن ٹاور کی طرف مت جائے کیونکہ وہ خطرناک علاقہ ہے۔ وہ مان جاتا ہے۔ پھر ہمیں گیف کو دکھایا جاتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ بلیک بیوٹی کے یہاں ہونے کا مطلب ہے جنرل بھی واپس آ چکا ہے اور اب خود کو ریپیئر کر رہا ہے۔ پھر بلیک بیوٹی کو دکھایا جاتا ہے وہ کسی سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ مائٹی فسٹ نہیں لائی تھی۔ پھر ایک ریڈ آنکھ والا آدمی آتا ہے جس کا نام ڈاکٹر چین ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ سے جنرل کی تیاری کی پروگرس چیک کرتا ہوں۔ پھر پریزیڈنٹ کو دکھایا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایلی بھاگ گئی ہے۔ پھر ایلی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ موٹر ایئر پر بھاگ رہی ہوتی ہے۔ پھر مارٹی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ چھپ کر گاڑی کے ٹریلر سے نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے آئرن ٹاور کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسے ایلی نظر آتی ہے جو گارڈ سے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ گارڈ ایلی کو ڈرانے کے لیے اس پر فائر کرتا ہے۔ وہ فائر پہاڑی کو لگتا ہے اور اس کے راستے کے درمیان ٹوٹ جاتا ہے اور ایلی دوسری طرف ہوتی ہے۔ ایلی کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ چھپنے کے لیے آگے جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی مارٹی اسے کھینچ کر ایک پہاڑی دراڑ میں گھس جاتا ہے۔ اس نے ایلی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ تبھی ان کے پاؤں کے نیچے پتھر ٹوٹتے ہیں اور وہ تینوں نیچے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر مارٹی کو ہوش آتا ہے اور وہ نکلنے کی راہ ڈھونڈنے لگتا ہے تو بٹن ایک سوراخ سے دوسری طرف چل جاتا ہے تو اسے ایک باکس نظر آتا ہے جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور اس میں رکھا روبوٹ اور نظر آتا ہے اور اسے اٹھا کر مارٹی کے پاس آتا ہے۔ مارٹی اسے دیکھ کر ڈرتا ہے لیکن پھر پہن لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنتا ہے وہاں ایک سفید سی روشنی آسمان کی طرف جاتی ہے اور گارڈ روبوٹ جو ایلی کے پیچھے ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور مارٹی وغیرہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ گارڈ قریب آنے لگتا ہے تو مارٹی کے ہاتھ میں موجود روبوٹ آرم سے سفید روشنی نظر آتی ہے اور مارٹی گارڈ کو پنچ کرتا ہے تو گارڈ اڑتا ہوا پہلے روبوٹ سے ٹکراتا ہے اور دوبارہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ پھر مارٹی وغیرہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔